ترجل کتاب الآداب، کنگھی کیسے کرنی ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، اولاد کے حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، رستے کا حق کیا ہے، تیرے نفس کا تجھ پر حق کیا ہے، کنگھی پٹی تو نے کیسے کرنی ہے، جوتا تو نے کیسے پہننا ہے، یہ سارے ابواب ملیں گے. پورا ذخیرہ حدیث کھولو. کسی امام محدث نے کہیں پر بھی یہ جشن عید میلاد کا بات نہیں باندھا. جاؤ ان سے سوال کرو، تدوین کے لحاظ سے اور صحت کے لحاظ سے جو کتب حدیث ہے، تقدم و تاخر سب ملا لو. ایذونی بکتاب من قبل ھذا، کوئی بات کسی امام محدث کی فقہ حدیث کا نتیجہ اس نے لکھا، کسی شاعر نے اس نے لکھا ہو بھائی اس حدیث سے عید میلاد النبی نکلتا ہے، جشن عید میلاد النبی نکلتا ہے. اور ان کی بدعت نے ایسی مت مار دی ہے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، عاشق رسول کے لوا کر یہ محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے. اللہ کی قسم ہے روئے زمین میں ان سے بدترین کوئی گستاخ ہے. دونوں اطراف بازار کے گندا نالا ہے، انسانی بولو برات، پخانہ، پیشاب، گند اس کے اندر جمع ہے. مسافر گزرنے والا اپنے ناک کو بند کر دیتا ہے. سڑک ہے، چوک ہے، ہزاروں سینکڑوں لوگ وہاں پر پیشاب کرتے ہیں. جلسہ ہو رہا ہے جشن عید میلاد النبی کا، باوضو ہو کر آئے، حضور تشریف لا رہے ہیں. وہ اللہ کے بندے، وہ حلال طیب چیزیں جو بو کی وجہ سے نبی نے استعمال نہیں کی، اور جہاں گدے پیشاب کرے، انسان پیشاب کرے، جہاں سے بو آئے تو وہاں پہ نبی کو بلا رہے، حضور تشریف لا رہے. یہی پر بس نہیں ہے. چوک میلاد مصطفیٰ، چوک میلاد مصطفیٰ، بیت اللہ کی شبیہ، خانہ کعبہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی عمارت کی، اور پھر جائے ولادت کی. جب بنانا محبت ہے تو گرانا کیا ہے؟ سڑک پہ نبی کی جائے ولادت بناتا ہے، پھر جوتوں کے ساتھ اسے گراتا ہے، اور پھر اسی پر سے مسل کر رونتا ہوا عاشق رسول کا نعرہ لگاتا ہوا نکل جاتا ہے. کون ہے یہ عاشق رسول ہے؟ چوک میلاد مصطفیٰ، میلاد کا بھائی مانا کیا؟ چوک میلاد گجرانوالہ میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے. جی چوک میلاد مصطفیٰ، اور وہ جو ولادت والا چوک ہے وہاں گدے بھی پیشاب کرتے ہیں، وہاں گدے کا سارا گند رکھ دیا جاتا ہے اور نہ رکھا ہوا ہے ولادت مصطفیٰ چوک. اور ظالموں، اس سے بڑھ کر رسول اللہ کی توہین اور گستاخی کیا ہو؟ اب ان کی دلیل کیا ہے؟ اچھا کام ہے، اچھی نیت، یہ بات یاد رکھو. اچھا کام، اچھی نیت، اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. صحیح بخاری میں ابو بردہ رضی اللہ تعالی عید الاضحیٰ کا دن نماز عید ادا کرنے سے پہلے جانور ذبح کیے، گوشت تقسیم کیا. رسول اللہ نے دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ اب سب سے بہترین اور عمل قربانی کا یہ بھی بہترین ہے. اور نیت کیا ہے؟ میرے ہمسائے غریب ہیں، ان تک گوشت پہنچا دوں گا. اللہ کے پیغمبر نے جب یہ دیکھا فرمایا دل کا شاۃ و لحم، یہ تیری قربانی نہیں ہے، یہ تو ایک بکری کا گوشت ہے. نیت بھی ان کی اچھی ہے، عمل کرنے والا بھی اچھا ہے، اور جو عمل ہے وہ بھی اچھا ہے. اس کی دوسری مثال، فتح مکہ والے سال رسول اللہ نے رمضان میں سفر کیا مکہ المکرمہ کی طرف. دوپہر کا وقت ہوا، آسمان سے حکم آیا آپ افطار کر لیں.
رسول اللہ نے روزہ افطار کر لیا، صحابہ کرام نے بھی کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا کچھ لوگوں نے نہیں کیے. فرمایا کیوں نہیں کیے؟ یہ طاقت ہے. فرمایا مجھ میں تم سب سے بڑھ کر طاقت ہے. اب صحابہ کرام بہترین آدمی، بہترین عمل، نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اولئک الوساط، اولئک الوساط. یہ عمل کر کے سمجھتے ہیں کہ فرما بردار ہے، یہ فرما بردار نہیں، یہ نافرمان ہے. مسند احمد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. تو یہ آئی، گھر کی ایک عورت نے کہا اگر اللہ عبد الرحمن کو بیٹا دے ہم اونٹ اللہ کے رستے میں نہر کریں گے. بولتی سنت نبیکم افضل من ابنکم، نبی کی سنت تمہارے بیٹے سے افضل ہے. اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ غلام بچے کی طرف سے 2 بکریاں ذبح کی جائیں گی اور تو اونٹ کی بات کرتی. اب اونٹ قربانی کے لحاظ سے افضل برتر ہے، 10 قربانیاں ہیں اس میں. لیکن جواب کیا دیتی ہیں؟ تمہارے ایسے بیٹے سے نبی کی سنت. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ عید، یہ جشن جو تم مناتے ہو، اور لکھا کیا ہوا؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حضرات یہ جو فتویٰ ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، آئیے ذرا میرے ساتھ چلتے جائیے. یہ فتویٰ کس کس پر لگ رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں زندہ ہے، آتے ہیں، آ رہے ہیں، جلوہ افروز ہو رہے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات. اللہ کہتے ہیں افإن مات. قرآن مجید کا دوسرا مقام انک میت فإنہم میتون. سنو ابو بکر کا عقیدہ، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمد قد مات. سنو عائشہ کا عقیدہ، اصحاب بخاری توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدہ فاطمہ کہتی ہیں صبت علی المصائب بولو اللہ صبت علی الایام نصبنا اللیالی. اور یہ کہتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں تو سبھی خوشیاں منا رہے تھے. اللہ کی قسم. پھر جواب دینے والے نے جواب دیا گوتے عائشہ میں جب ہمارے نبی وفات پا گئے شیطان کو جشن کی سوچی صحابہ پر غم چھا گئے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں ہے، جب وفات نبی کی خبر ان تک پہنچی تلوار نکالی، جو کہے گا رسول اللہ دنیا سے چلے گئے قتل کر دیا. اور ابو بکر اللہ تیری بصیرت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. جب وہاں پر کھڑا ہو کر مسلک اہل حدیث کا اعلان کیا فإن محمد قد مات، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مضبوط آدمی اپنے گھٹنوں کے بل گر گیا. اور صحابہ کرام کہتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم پر کوئی غم آتا، کوئی مصیبت آتی، ہم اس مصیبت پر نبی کی وفات کو یاد کرتے. نبی کی وفات ایسی مصیبت ہے کہ ہمیں اپنی مصیبتیں بھول جایا کرتے. نبی کی وفات. اور ظالموں 12 وفات کون کہتا ہے؟ تمہارا احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے. ملفوظات لکھا 12 وفات ہے. اور یہ میں ساتھ لایا ہوں فتاوی رضویہ 26ویں جلد کا صفحہ نمبر 427 ہے. لکھا ہے احمد رضا خان بریلوی نے
سوال نمبر 427 پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یہ اس کی اپنی تحقیق ہے۔ اور احمد رضا